محترام جو دوست تھے اور طالب علم بھی تھے، جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد روحیل سلطانی نعیمی صاحب، ان کے سالانہ اصالِ ثواب کی محفل کے اندر ہم سب حاضر ہیں، اور ہم رب کریم کی پاک بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور رب کائنات ان کو اپنی بارگاہ کے اندر جو ہے اپنی بارگاہ سے وہ اعزاز عطا فرمائے جو اللہ نے علماء کے لیے عطا فرما رکھے ہیں۔ چند باتیں ہیں، ان کو توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ دوستان گرامی، روحیل طالب علم بھی تھا، ہر روز مدرسہ بھی پڑھنے کے لیے آتا، قرآن بھی پڑھتا تھا، ترجمہ بھی پڑھتا تھا، تفسیر بھی پڑھتا تھا۔ دیکھنے میں وہ ایک طالب علم تھا، دیکھنے کے اندر ایک عام سا لڑکا تھا، لیکن اس کے اندر ایسی خاصیتیں تھیں، یقیناً جب بندہ چلا جاتا ہے تو پھر لوگوں کی زبان سے اللہ اس کو جاری فرما دیتا ہے۔ بظاہر ایک طالب علم تھا، بظاہر ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، بظاہر ایک قرآن حکیم پڑھنے والا عام سا ایک لڑکا تھا، لیکن یار بظاہر عام تھا، بظاہر اس کے اندر یہی خاصیتیں تھیں، لیکن سینے کے اندر جو محبت رکھتا تھا مصطفیٰ کی، اس کے جنازے نے گواہی دے دی ہے، جیسی محبت اس نے اپنے سینے میں رکھی ہے، ہر بندہ یہ دعا کر رہا تھا مولا ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرما۔ اور یقین جانیے وہ سبق پڑھ کے گیا، تیسرا پارہ جو ہے وہ مکمل ہو رہا تھا اس کا، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور جمعے کا دن، اور جمعے کے دن کے بارے میں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، جو جمعے والے دن فوت ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعۃ، اے میرے صحابہ جمعے والے دن میرے اوپر درود کی کثرت کرتے رہنا۔ اس کو آنے جانے دیں، اس کو چھوڑیں، آپ نے توجہ ادھر رکھنی ہے، حدیث پاک سنیے، ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے، فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعۃ، اے میرے صحابہ تم نے جمعے والے دن مجھ پر درود کی کثرت کرنی ہے۔ کیوں کثرت کرنی ہے؟ فرمایا ھذا یوم مشہود، یہ ایسا دن ہے جس کو یوم مشہود کہتے ہیں۔ یوم مشہود کیا ہے؟ فرمایا تشہدہ الملائکۃ، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس دن فرشتے آتے ہیں۔ یا رسول اللہ فرشتے کرتے کیا ہے؟ پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا فرشتے آتے ہیں، آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا جو عاشق، جو غلام میری ذات پر درود پڑھتا ہے، جو مجھ پر درود کی کثرت کرتا ہے، اس کا درود سنتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، درود سنتے ہیں، پھر میری بارگاہ میں آتے ہیں، پھر میری بارگاہ میں آ کر اس کا نام بھی پیش کرتے ہیں، اس کے باپ کا نام بھی پیش کرتے ہیں، علاقے کا نام پیش کیا جاتا ہے، قبیلے کا نام پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ آپ کی بارگاہ میں درود اب بھی بھیجتے ہیں، اب بھی درود جو آپ کی بارگاہ میں بھیجے فرشتہ لے کر آتا ہے۔ یا رسول اللہ جب آپ پردہ فرما جائیں گے، جب آپ پردہ فرما جائیں گے، کیا اس وقت بھی درود سنیں گے؟ کیا اس وقت بھی درود پیش کیا جائے گا؟ اگر اتنے ٹکڑے کو لیا جائے نا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتہ درود لے کر آتا ہے، فرشتہ درود لے کر آتا ہے، غور کیجئے گا، فرشتہ درود لے کر آتا ہے۔ میں نے کہا اتنی بات ہی مان جاؤ، فرشتہ حضور کی بارگاہ میں اس وقت بھی درود لاتا تھا، اب بھی درود لاتا ہے۔ تشہدو جملہ یہ جو ہے فعل مضارع ہے،
موجودہ زمانہ بھی تھا، آنے والا زمانہ بھی تھا. یعنی مطلب یہ ہے اس وقت بھی حضور کی بارگاہ میں فرشتہ درود لے کر آتا ہے، اب بھی حضور کی بارگاہ میں فرشتہ درود لے کر جاتا ہے. اگر حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے، حضور اس کا درود سن کر اس کو جانتے اور پہچانتے ہیں، تو مانو نا اب بھی مصطفیٰ زندہ ہے. اور بھائی میرے پاس اگر کوئی سلام لے کر آئے، میرے پاس کوئی پیغام لے کر آئے، تو پیغام مجھے تب دینا جب میں زندہ ہوں. اگر میں ہوں ہی مردہ، میں اگر مر چکا ہوں، تو مجھے کوئی سلام کرے گا نہیں، میرے طرف کوئی پیغام لائے گا نہیں. اگر فرشتہ حضور کی بارگاہ میں درود اب بھی پہنچا رہا ہے تو پیچھے تک آواز آنی چاہیے، ماننا پڑے گا مصطفیٰ اب بھی زندہ ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں ہر میں اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر میں اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. چبھن میں رہ کے خاروں میں پھول زندہ ہے. جشن میلاد منا کر بتاتے ہیں ہم زمانے بھر کو، ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. ایکو کام کرو جی، آگے سنیے. لوگ کہتے ہیں حدیث سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو. میں نے کہا تمہیں دکھاتا ہوں، اور اگر دیکھنے کی بات ہے تو آ جانا میرے پاس، دکھاؤں بھی گا اور پڑھاؤں بھی گا. یعنی دکھا بھی دوں گا، پڑھا بھی دوں گا. لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں اعتراض آسانی سے کرتے ہیں، پڑھنا آتا نہیں ہے. سنیے، حضرت ابو دردہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. حضرت ابو دردہ عرض کرتے ہیں، سونیا اے تو ہون سن دے ہو نا، اے ہون تو اڈے کول فرشتہ لے کے آندا ہے. جب پردہ کر جاؤ گے، جب پردہ کر جائیں گے، کیا پھر بھی آپ کی بارگاہ میں درود پیش ہوگا؟ کیا آپ اس وقت درود سن سکیں گے؟ مصطفیٰ کریم کا جواب سنیے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو دردہ سن، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. حضور نے فرمایا، ابو دردہ تمہیں پتہ ہے اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے. یا رسول اللہ کیا حرام کیا ہے؟ فرمایا زمین پر حرام کر دیا ہے. زمین کی کیا مجال کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. ارے اس حدیث سے ایک اور حدیث سنیے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا زمین کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ کسی حافظ کے جسم کو کھائے، زمین کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ کسی عالم کے جسم کو کھائے. زمین نہیں کھا سکتی، نہ عالم کے جسم کو کھاتی ہے، نہ حافظ کے جسم کو کھاتی ہے، نہ قاری کے جسم کو کھاتی ہے، نہ شہید کے جسم کو کھاتی ہے. اور فرمایا زمین تو نبیوں کے جسم کو بھی نہیں کھاتی. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی. اللہ کا نبی زندہ، قبر میں بھی زندہ. وَيُرْزَقُ، اللہ اپنے نبی کو زندہ بھی رکھتا ہے اور نبی کو روزی بھی عطا فرماتا ہے. اور مزے کی بات کروں، بخاری شریف پڑھ دیتا ہوں، اونچی کہیے سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اسے کہتے ہیں فرمان رب کا زبان مصطفیٰ کی. اب توجہ رکھیے گا، اے فرنٹ سیٹاں والے توجہ رکھیے گا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے نا، مجھے پکارتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ اللہ کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں. کچھ زبان سے اللہ کرتے ہیں، کچھ دل سے اللہ اللہ کرتے ہیں. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور بھائی اللہ اللہ کرنا ہے تو توکل شاہ امبالوی کو دیکھ لیجئے، انڈیا کے اندر جن کا مزار ہے. آپ ایسے اللہ کرتے تھے نا، اللہ کا ذکر اتنا اچھا کرتے تھے، اتنا پیارا کرتے تھے کہ آپ کے سامنے جو آ جاتا اس کی طرف دیکھ کر اگر اللہ کا ذکر کرتے تو اس کا دل بھی اللہ اللہ کرنے لگ جاتا. کوئی معمولی ہستی نہیں تھے. بہرحال وہ اگر بات بتاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی. تو بھائی اللہ کا ذکر جو کرتا کرتا بندہ رب کا قرب حاصل کرتا ہے نا،
تو حضور فرماتے ہیں رب فرما رہا ہے جب میرا بندہ عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے نا، عبادت کے ذریعے معلوم ہویا بھانگتے چرچ دے نال بندہ رب دے قریب نہیں ہوندا۔ اونچی بولو کو سبحان اللہ۔ او بھائی آج کل کے ڈب کھڑبے بابوں کے پاس جانے سے بندہ رب کے قریب نہیں ہوتا۔ او بابوں کے پاس جانے سے وقت بھی برباد، پیسہ بھی برباد، اپنی صحت بھی برباد اور اپنے بچوں کی زندگی بھی برباد ہوتی ہے۔ ہاں اللہ والوں کے پاس جاؤ گے نا تو حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والا ہوتا ہی وہ ہے جو دل پر نگاہ کرے تو اس کے دل کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کر دے۔ ڈب کھڑبا پیر، او بھائی پیر طریقت رہبر شریعت کوئی معمولی لقب نہیں ہے۔ آج کل ہر بھنگی چرسی کو دے دیا جاتا ہے نا، یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اللہ کا ولی وہی ہو سکتا ہے جس کو قرآن کہے۔ اونچی بولو کہ سبحان اللہ۔ قرآن کے اندر رب فرماتا ہے هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو غیب پر بھی ایمان رکھے۔ اونچی بولو ایک اور کہو سبحان اللہ۔ گفتگو میں نے لمبی نہیں کرنی، مختصر بیان ہوگا، لیکن بات توجہ سے سنیے گا۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو غیب پر بھی ایمان رکھے، نماز کی پابندی بھی کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ جو کہے میں نماز مدینے، کھانا یہاں، نماز مدینے، گڈی یہ تھے، نماز مدینے، کوٹھی یہ تھے، نماز مدینے، بنگلہ یہ تھے۔ اور آج ہمارے اس کمالیے کے اندر ایسے لوگ آ گئے ہیں جو کہتے ہیں نماز تو ہے ہی نہیں، نماز ہے ہی نہیں۔ اور بھائی ان بابوں ڈبوں سے بچ جائے، اپنا ایمان برباد نہ کرے۔ اللہ کا ولی وہی ہو سکتا ہے جو نماز کی بھی پابندی کرنے والا ہو اور مصطفیٰ کریم کے طریقے پر چلنے والا ہو۔ جو حضور کا طریقہ چھوڑ دے وہ رہبر طریقت شریعت کا معرفت کو جاننے والا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا رہبر تھریشر، او بھائی وہ تو ہو سکتا ہے، رہبر طریقت شریعت نہیں ہو سکتا۔ قربان جائیے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، نفلی عبادت کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے، پھر رب فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سن لیتا ہے۔ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سن لیتا ہے۔ اب بتائیے نا اللہ کے ولی کے سننے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا جس کے بارے میں رب فرماتا ہے میں اس کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سن لیتا ہے۔ او بھائی اللہ کا ولی قریب سے بھی سنتا ہے، دور سے بھی سن لیتا ہے۔ اوہ اللہ کے ولی کی بات تو اللہ کا ولی ہے، اس کی شان کا عالم کیا ہی ہے۔ لیکن قربان جائیے، ایک سائنسدان نے جو ایک پرزہ بنایا، یہ ایک پرزہ بنایا جسے موبائل کہتے ہیں، جسے موبائل کہتے ہیں، اس کے اندر یہ چند چیزوں سے بنایا گیا ہے، چند چیزوں سے بنایا گیا ہے، چند لوہے کے ٹکڑے ہوں گے، چند جو ہے اس کے اندر پلاسٹک کے ٹکڑے ہوں گے۔ اگر یہاں سے بندہ بیٹھ کر کال ملائے مدینے اور اس کی کال مدینے والے کے ساتھ لگ جائے، وہاں بیٹھا ہوا حاجی، وہاں بیٹھا ہوا نمازی، وہاں بیٹھا ہوا مصطفیٰ کا عاشق غلام، اگر اس کے ساتھ کال لگ جائے اور وہ کر دے اس کو یس اور کہے السلام علیکم، یا ہم کہیں السلام علیکم، ہماری آواز وہاں پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اس کی آواز یہاں آئی۔ انگریز کا بنایا ہوا یہ موبائل، یہ چھوٹا سا پرزہ جو ہے، یہاں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ایک عام آدمی کی آواز مدینے پہنچا سکتا ہے، مدینے والے بندے کی آواز یہاں پاکستان میں پہنچا سکتا ہے۔ اگر ایک عام موبائل جس کو انسان نے بنایا ہے وہ اتنی قوت اور طاقت رکھتا ہے تو بتائیے نا جس کو رب کریم نے فرمایا ہو کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، فَقُلْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، یہ میرا ایسا بندہ ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، ان کانوں سے وہ سن لیتا ہے۔ اگر ایک عام موبائل تمہیں سنا
کی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہوگی۔ اونچی بولو ایک بار پھر سبحان اللہ۔ ہمارا نہیں لانا آندا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل حق۔ کوئی کہے نہیں مولوی ایویں زور لا کے اپنی گل منوائی جاندہ، میں نے اپنی گل نہیں منوا رہا، کوئی اس حدیث دا بھی اگر کوئی انکار کرے تو پھر اسی نو اگے لے کے جانے ہیں۔ اگر اس کو بھی کوئی نہیں مانتا تو ہم بتاتے ہیں، مسجد نبوی ہے، صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو ایک جنگ کے مقام پر بھیجا جسے جنگ موتا کہتے ہیں۔ 3000 صحابہ ہے، 1,00,000 کافر ہے، رومیوں کے مقابلے میں مصطفیٰ نے اپنے غلاموں کو بھیجا۔ حضور مدینے بیٹھ کر بتا رہے تھے، اے میرے صحابہ سن لو، جو ہمارے غلام وہاں پر گئے ہیں لڑنے کے لیے، اب ہاتھ کے اندر جس نے جھنڈا اٹھایا ہے اس کا نام حضرت زید بن حارثہ ہے۔ حضور بیٹھے کتنے؟ مدینے بیٹھے کتنے؟ اور بھائی حضور مدینے بیٹھے ہیں، جنگ مقام موتا کے جنگ جو ہے دوسری جگہ پر ہو رہی ہے۔ تو جو کیجئے گا، مصطفیٰ کریم نے بتایا، اے میرے صحابہ جنگ شروع ہو چکی ہے، جنگ ادھر ہو رہی ہے، بتا بیٹھ کر مدینے رہے ہیں۔ فرمایا جنگ شروع ہو چکی ہے، اب زید بن حارثہ شہید ہو گئے ہیں، اب جھنڈا حضرت جعفر طیار نے تھام لیا ہے۔ اے صحابہ حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے ہیں، اب جھنڈا دوسرے صحابی نے تھام لیا ہے، وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھایا اور فرمایا اللہ نے ان کے ہاتھ میں فتح عطا فرما دیا ہے۔ اب یہ جو غلام ہیں جب واپس آ رہے تھے نا جنگ سے، مدینہ منورہ جب پہنچے نا، مسجد نبوی کے اندر آئے، اب ان کا یہ ارادہ تھا ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رسول اللہ یہ ہوا وہ ہوا، یہ صحابی بھی شہید وہ صحابی بھی شہید، اب یہ بتانا چاہتے تھے، لیکن حضور کے غلام جو وہاں پر بیٹھے پہلے ہی سن چکے تھے۔ حضور کے غلاموں نے کہا، اے آنے والوں ہمیں اب جنگ کے حالات کا نہ بتاؤ، ہم تمہیں بتاتے ہیں جنگ کے اندر کیا ہوا، جنگ کے اندر کون سا صحابی شہید ہوا ہے اور اللہ نے کس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک۔ اور بھائی اب بھی ہمارے نبی زندہ ہے۔ آئیے ایک اور روایت پیش کرتا ہوں، ابو بکر صدیق کو جانتے ہو؟ کچھ بولو سبحان اللہ۔ صدیق اکبر جب وصال فرمانے لگے نا تو انہوں نے ایک وصیت کی، وصیت بڑی کمال کی ہے۔ کہتے ہیں جب میں فوت ہو جاؤں نا، مجھے جب تم نے غسل دے لینا ہے، کفن دے لینا ہے، میری چارپائی کو اٹھانا ہے، مدینے کی گلیوں میں لے جانا ہے، مدینے کی گلیوں میں لے جانا، چلتے چلتے حضور کے روضے کے سامنے لے جانا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا، آقا آپ کا غلام ابو بکر حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اگر اجازت ملے جائے، اجازت ملے جائے، اجازت ملے جائے، اور مردے سے اجازت نہیں مانگی جاتی، اجازت زندہ سے مانگی جاتی ہے۔ اگر اجازت مل جائے تو اندر دفنا دینا، وگرنہ دوسرے قبرستان لے جانا۔ آپ کا وصال ہو گیا، آپ کے جو ساتھی تھے صحابہ، انہوں نے آپ کی چارپائی کو اٹھایا، حضور کے روضے تک لے گئے، اب وہاں پر کھڑے ہیں، حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ ہم سب کو لے جائے، قربان جائیں، وہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا۔ حضور کا روضہ ہے، صحابہ سامنے ہے، اور آگے چارپائی پر ابو بکر صدیق جنازہ ان کا پڑا ہوا ہے۔ ایک صحابی نے بلند آواز سے پکار کر عرض کی، یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے روضے سے آواز آتی ہے، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، اور دروازہ بھی کھلتا ہے، کہنے کنڈی بھی کھلی، بوا بھی کھلیا، اندروں آواز آئی، لے آؤ میرے حبیب میرے بیلی نو، میرے دوست کو اندر آنے دو۔ معلوم یہ ہوا اگر
مصطفیٰ زندہ نہیں تھے تو صحابہ میں سے ابو بکر صدیق نے وصیت کیوں کی؟ اگر یہ ابو بکر صدیق اکیلے ان کا عقیدہ تھا تو صحابہ نے چار پائی اٹھا کر حضور کے روضہ پر کیوں لے کر گئے اور کیوں وہاں پر ندا لگائی؟ معلوم یہ ہوا صحابہ کا عقیدہ بھی یہی ہے، مصطفیٰ زندہ۔ اور پھر صحابہ نے اپنی کانوں سے سنا ہے، روضہ انور سے آواز آتی ہے ادخلوا الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ قربان جاؤں، اگر حضور زندہ نہیں ہے تو بتاؤ نور الدین زنگی کے پاس کون آیا تھا؟ جو کافر آئے تھے، یہودی آئے تھے، جنہوں نے سرنگ نکالی تھی، بتائیے نا ان کے بارے میں نشاندہی مصطفیٰ نے نور الدین زنگی کو دی کہ نہیں؟ جو زندہ ہی نہیں ہے وہ کیسے بتا سکتا ہے نور الدین زنگی کے پاس کون آیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت امام بصیری کے پاس کون آیا تھا؟ فالج زدہ ہے، زبان سے کلمات جاری ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے، قصیدہ بردہ شریف کے الفاظ کیا ہے؟ مولا یصلی وسلم دائماً ابدا۔ جب لکھ رہے ہیں آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ لگی ہے نا تو لگ ہی گئی، سونے کا دیدار ہو جاتا ہے، آقا کریم کا دیدار ہوا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو سیری کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فالج ہو گیا ہے، نہ جا سکتا ہوں، نہ کہیں آ سکتا ہوں، نہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا سکتا ہوں، اب تو محتاج ہو کر رہ گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، ہم جو آ گئے ہیں، اور جو کہتے ہیں نبی کو پکارو، نبی کو پتہ نہیں چلتا امام بصیری جیسا پکارنے والا ہو، اور کوئی ایسے بے توجہی سے نہیں جو توجہ سے پکارنے والا، امام بصیری جیسا ہو۔ مصطفیٰ وہاں پہنچے، آقا کریم نے ہاتھ پھیرا، فالج بھی گیا، حضور نے نعت بھی سنی اور اپنے 2 بال مبارک بھی امام بصیری کو عطا فرمائے۔ او بھائی جو زندہ ہے ہی نہیں وہ کیسے آ جا سکتا ہے؟ اور سنیے امام بصیری کے پاس کون آیا؟ میں پوچھتا ہوں حضرت سعد الدین شرازی کے پاس کون آیا؟ جنہوں نے قلم اٹھا کر لکھا نا بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، یہاں پر رک جاتے ہیں، قلم آگے نہیں چلتا۔ اور سعدی لکھتا کیوں نہیں؟ سعدی اپنے آپ سے کہتے ہیں کیسے لکھوں، آگے آ ہی نہیں رہا، کیسے لکھوں، کیا لکھوں، کیا نہ لکھوں؟ سوچتے رہے، آنکھ ان کی بھی لگ گئی۔ خواب کے اندر حضور کا دیدار ہوتا ہے، حضور نے فرمایا یہ سعدی پریشان کیوں ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا نعت لکھی تھی پوری نہیں ہو رہی، حضور نے فرمایا سنا پھر۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو حضور کو نعت سناتے ہیں، دیدار بھی کرتے ہیں۔ حضرت سعدی شرازی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو یہ لکھا ہے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، آگے نہیں آ رہا۔ مصطفیٰ نے فرمایا اور سعدی پریشان نہ ہو، آگے لکھ دے صلو علیہ وآلہ۔ اور مجھے بتاؤ نا نور الدین زنگی کے پاس کون آیا تھا؟ سعدی شرازی کے پاس کون آیا تھا؟ ابو بکر صدیق نے کیوں وصیت کی تھی؟ حضرت امام بصیری کے پاس کون آیا تھا؟ اور بتاؤ نا حضرت امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں میں نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 20 بار نہیں، جاگتے ہوئے مصطفیٰ کریم کا دیدار 70 بار کیا ہے۔ حضور نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا نا پریشان نہ ہو، ان قریب جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ او بھائی امام جلال الدین سیوطی نے کس کو دیکھا تھا؟ اور آج کے دور کی بات کرے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر تو بتائیے نا جس کو دیکھ کر نعت لکھی، مصطفیٰ کو دیکھ کر جو نعت لکھنے والے تھے وہ کون تھے؟ لکھنے والے کون تھے؟ اور لکھا کیا؟ کہتے ہیں اس صورت میں جانا تھا حضرت پیر مہر علی، انہاں دے نام تے ایک بار کہہ دو نا سبحان اللہ، در و دیوار گواہ ہو جائے کہ آج مصطفیٰ کریم کے، مصطفیٰ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، حضور کے غلاموں کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔
حضرت پیر میرے علی نے لکھا تو قلم کے ساتھ کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے جا رہے ہیں اس صورت نو میں جان آکھا مینوں گل تے دسنا یار، جیڑا بندہ لکھ رہا ہوئے تے لکھ دے ہوئے اندی توجہ قلم تے دوات تے ہوندی ہے، لیکن قربان جاواں حضرت پیر میرے علی تے کہندے نے میں لکھیا قلم تے دوات نہ لے، اے گل ٹھیک ہے لیکن ایویں نہیں لکھیا، حضور نو ویکھ کے لکھدا گیا۔ اس صورت نو میں جان آکھا تے جان جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ اور بتاؤ مجھے حضرت پیر مہر علی نے کس کو دیکھ کر نعت لکھی تھی؟ بتاؤ نا، غازی ممتاز حسین قادری نے کس کو دیکھا تھا؟ بتاؤ غازی عامر علم دین حضرت غازی علم دین شہید نے کس کو دیکھا تھا؟ عامر چیمہ نے کس کو دیکھا تھا؟ ارے یہ سارے شواہد بتاتے ہیں مصطفیٰ بھی زندہ ہے، مصطفیٰ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، اور جب رب نے فرشتے کو یہ طاقت دی ہے فرشتہ آ جا سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ بھی آ سکتے ہیں، اور فرشتہ درود لے آ سکتا ہے۔ اور بھئی بات اصل کے اندر یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا رب نے فرشتہ مقرر کیا ہے، میری بارگاہ میں آتا ہے درود پڑھنے والے کا نام پیش کرتا ہے، تو اگر فرشتے کو جو حضور کی بارگاہ میں آنے والا خادم ہے، خادم کو اگر رب اتنی شان عطا فرما رہا ہے تو بتائیے اس خادم کے آقا کو رب نے کتنی شان عطا کی ہوگی۔ قربان جائیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اس اللہ کے ولی کے میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھ لیتا ہے۔ اور آخری حدیث پاک ختم شریف کا سامان لے آئے، میں نے کہا میں مختصری کرتا ہوں جو گفتگو ہوتی ہے، توجہ رکھیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور انہی غلاموں میں ایک غلام حضرت جناب علامہ مولانا روحیل قادری بھی ہے۔ یقیناً یہ لوگ کہہ رہے تھے اور میں نے اپنے کانوں سے سنا، کاش کہ یہ جنازہ جس طرح اس کا جا رہا ہے کاش کہ اس کی جگہ پر ہم ہوتے تو مزہ ہی آ جانا تھا۔ اور بھائی جنازہ لے جانے والے کہہ رہے ہیں ہم نے جنازہ کو ہاتھ لگانے کی بڑی تمنا کی لیکن ہاتھ نہیں لگا پائے، اگرچہ رش تھا لیکن جو جنازہ اٹھانے والے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہماری صرف انگلیوں کے کنارے لگے تھے، ہم نے جنازہ پورے وزن کے ساتھ نہیں اٹھایا تھا۔ یار ابھی علامہ صاحب نے ایک صحابی رسول کا واقعہ پیش کیا، جب ان کا انتقال ہوا تھا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کے جنازے کو کندھا بھی دیا، اور آقا کریم علیہ السلام اپنے پاؤں کے ساتھ جو ہے پاؤں کا اگلا حصہ انگلیوں کے اوپر چل رہے ہیں۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا رب نے فرشتے ہی اتنے بھیج دیے کوئی جگہ ہی باقی نہیں بچی ہے۔ او بھائی اللہ رب العزت کا کرم ہو جاتا ہے جس پر، پھر رب کائنات ایسے ہی نظارے دکھاتا ہے۔ یہ روحیل کوئی عام شخص نہیں تھا، بظاہر عام تھا، لیکن یار جو حضور کا عاشق ہو وہ عام تو نہیں ہوتا، جو حضور کا غلام ہو۔ اور غلامی کا حق کیسے ادا ہوا کہ جب بھی کہیں کسی کے جنازے کا اعلان ہوتا ہے وہ وہاں جنازہ پڑھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، لوگ تلاش کرتے ہیں، گھر والے تلاش کرتے ہیں کہاں ہیں، تو پتہ چلتا ہے وہ درس غوثیہ میں جنازہ پڑھنے گئے ہیں، عیدگاہ میں جنازہ پڑھنے گئے ہیں۔ لوگوں نے مجھے بتایا حالانکہ یہ اچھا طریقہ ہے کہ وہ گلیوں کے اندر چلتے ہوئے پتہ کیا کرتا تھا، جہاں پر اللہ کا نام رسول اللہ کا نام گرا ہوا ہے اس کو اٹھاتا چومتا اپنے بیگ میں رکھتا۔ اور مجھے ان کے بھائیوں نے بتایا ہے کہ پتنگ چڑھاتا تو نہیں تھا، پتنگ سے نفرت تھی، وہ اس کو شوق نہیں تھا، لیکن گھر کے اندر پتنگ بڑے اکٹھے کیے تھے تو پوچھا کیوں اکٹھے کیے؟ کہنے لگا شوق تے کوئی نہیں لیکن انی گل دا شوق ہے جنہ بچیاں نے اڑانے تو میں آپ ہی خرید لینا تاکہ کوئی اڑائے گا نہیں، میں انہوں اگ لا دیاں گا۔
او بھائی یہ اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا عشق ہے. اللہ نے کرم یہ کیا، جمعے کا دن تھا اور قرآن پڑھتے ہوئے گیا ہے مسجد کے اندر، مسجد کی صفائی کرتے ہوئے گیا ہے. پتہ ہے آپ کو مسجد کی صفائی کا اجر کتنا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام حضرت عمر فاروق ہے، مسجد کی صفائی کر رہے ہیں. اتنے میں مصطفیٰ کریم کی جلوہ گری ہوئی. حضور علیہ السلام نے اس صحابی کو عمر فاروق کو اپنے پاس بلایا. آجا عمر، میرے سینے سے لگ جا. حضرت عمر فاروق نے اپنے کپڑے دیکھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کپڑے میرے بڑے جو ہے مٹی چڑھ چکی ہے، لگ چکی ہے، جلدی گھر گئے ہیں، واپس آئے ہیں. حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اب. مصطفیٰ نے فرمایا اب نہیں. عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے عمر تمہیں پتا ہے جب تم صفائی کر رہے تھے تمہارے جسم کے اوپر گرد و غبار پڑ رہا تھا، مٹی پڑی ہوئی تھی، اس مٹی کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر برس رہی تھی. او بھائی جو مسجد کی صفائی کرتا ہو اللہ کی رحمت اس پر برستی ہے. پھر وہ مسجد کی صفائی بھی کر رہے تھے اسی رب کے گھر کے اندر جس کی جان چلی گئی ہے. جمعے کا دن بھی پا لیا، شہادت کی موت بھی پا لی، درود بھی پڑھنے والا تھا. اللہ نے ساری صفتیں ان کو عطا کی ہے. پھر آپ سب نے دیکھا ہے جنازہ بتا رہا تھا کہ اللہ نے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے. اور یقین جانیے جنازے بتاتے ہیں، جنازے بتاتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیسے قبول کیا ہے. تو یقیناً آج بھی وہ چہرے چمک دمک رہے ہیں، آج بھی وہ ہستیاں چمک رہی ہیں، ان کی نورانیت آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے. کیوں؟ جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا، جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا. ان کے بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ ہم میں یہ انوکھا ہی تھا، انوکھا ہی تھا اور انوکھا ہو گیا. اور کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں ہم اسے کہتے تھے دکان پر بیٹھ کر بھی درود پاک پڑھ رہا ہے، کام کی طرف توجہ نہیں ہے. تو میں نے دل کے اندر انہیں یہ جواب دیا کہ بھائی اصل کے اندر بات یہ ہے جو مصطفیٰ کی نظروں میں آ جائے اس کی پھر توجہ ادھر ادھر نہیں ہوتی. اللہ اس کو ادھر اس کام پر لگاتا ہے اور اشارہ فرما دیا جاتا ہے. چاند دن نے موجہ کر درود پڑھ، موجہ کر نمازہ پڑھ، قرآن پڑھ، پھر ساڑھے کو آ جائیں اتھے تیرے مارے نیارے ہو جائیں گے. اور توجہ رکھیے گا یہ ایسی عام ہستیاں نہیں ہوتی یقیناً جن کے اوپر مصطفیٰ کا جلوہ آ جائے، جو حضور کی نگاہوں کے اندر آ جائے. تو حضور کی نگاہوں کے اندر جب ابو بکر آیا تو اللہ نے صدیق بنا دیا، عمر آیا تو فاروق بنا دیا، عثمان آیا ذوالنورین بنا دیا، علی آیا حیدر کرار بنا دیا. اور آخر کے اندر صرف مولا علی رضی اللہ عنہ کی ایک حکایت، ایک روایت پیش کر کے اجازت چاہوں گا. ختم شریف دل ہے نا سامان؟ اچھا اسی طرح توجہ رکھیے گا. آخری بات جب مکہ فتح ہوا نا تو نبی پاک علیہ السلام نے سارے بت گرا دیے. ایک وڈا بت سی وہ جناب جی انہوں نے سامنے اتنے رکھے ہوئے سی. نبی پاک علیہ السلام نے علی کو فرمایا علی میرے کندھوں پر آ، علی ادھر آ جا، بت گرا دے. حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے کندھوں پر آؤں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے آپ میرے کندھوں پر آ جائے. آقا کریم نے فرمایا علی تو نبوت کے وزن کو نہیں اٹھا سکتا. علی کی شان اپنی جگہ، ابو بکر کو بھی اللہ نے بڑی شان دی ہے. علی کو فرمایا تو نبوت کے وزن کو نہیں اٹھا سکتا، لیکن ہجرت والی رات ابو بکر مصطفیٰ کریم کو غار تک لے کر گئے. علی کی اپنی شان، صدیق کی اپنی شان ہے. اور بھائی علی کی شان کیا یہ کم ہے؟ مصطفیٰ کریم کے کندھے ہیں، کبھی امام حسن سواری کرتے ہیں، کبھی امام حسین سواری کرتے ہیں، اور اب مولا علی خود سواری کر رہے ہیں. مصطفیٰ کریم نے علی کو اٹھایا، علی حضور کے کندھوں پر سوار ہو گئے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی کہاں تک دیکھ رہے ہو، کہاں تک پہنچے ہو؟ عرض کرتے ہیں توجہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اتنا بلند ہو گیا ہوں رب کا عرش میرے سر کے ساتھ لگا ہوا ہے. میری بات نہیں ہے، مدارج النبوہ کے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے. تو یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر علی حضور کے کندھوں پر سواری کرے تو علی رب کے عرش تک پہنچ جاتے ہیں.
علی حضور کے کندھوں پر سواری کرے، جملہ دے رہا ہوں، حضور کے کندھوں پر سواری کرے، علی رب کے عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ جس کو محمد سواری کروائے وہ عرش تک جاتا ہے، جس کو رب سواری کرائے وہ محمد عربی کہاں تک گیا ہوگا؟ ہجرت معراج والی رات اللہ نے حضور کو کتنی دور تک سواری کروائی ہوگی۔ بہرحال مصطفیٰ کریم کا حکم ہوا، علی نے بت گرایا، نیچے چھلانگ لگائی، آ گئے، مسکرا رہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا علی مسکرا کیوں رہے ہو، کیوں مسکرا رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس وجہ سے مسکرایا ہوں، توجہ، اس وجہ سے مسکرایا ہوں، اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی ہے، مجھے علی کو کچھ نہیں ہوا، علی کو کچھ نہیں ہوا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، سنیے جملہ بڑا خوبصورت ہے، حدیث بڑی پیاری ہے، کلمات بڑے خوبصورت ہیں۔ حضور نے فرمایا علی علی تجھے بھلا کیسے کچھ ہو سکتا ہے جس کو کندھوں پر سواری کروانے والا محمد عربی ہو، جس کو کندھوں پر سواری کروانے والا محبوب رب العالمین ہو اور کندھوں سے اتارنے والا جبریل ہو، اس علی کو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایویں تو نہیں سی کہنے ہیں شام نو سورج رتا لگتا ہے، جنہوں پیلا لگتا ہونا بولے، باقی کہہ دیو سبحان اللہ۔ تو پیلا بھی لگتا ہے کوئی گل نہیں، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ شام نو سورج رتا لگتا ہے، ہاڑ وچ سورج تتا لگتا ہے۔ مومن کون ہے، منافق کون ہے، نعرہ حیدری دے نال پتہ لگتا ہے۔ او مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ تو اس وقت تھا نا جب علی کو لوگ دیکھتے تھے، اب مولا علی پردہ کر گئے ہیں، اب کوئی نہ دیکھ سکے تو کیا کرے؟ مصطفیٰ نے فرمایا پریشان نہ ہو، قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں۔ فرمایا ذکر علی عبادت، جو علی کو نہ دیکھ سکے اس کے لیے کہہ دیا، فرمایا جو علی کا ذکر کرے گے اللہ اس کو بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دوستان گرامی، ہم مولا علی کو بھی مانتے ہیں، ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، عمر فاروق عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں رب کریم کی پاک بارگاہ کے اندر اللہ رب العزت محمد رحیل قادری سلطانی جو ہے ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور میں اکثر ان کی قبر پر جو ہے وہ حاضر ہوتا رہتا ہوں، اگرچہ میں ان کا استاد ہوں، لیکن بھئی شان انہوں نے بڑی پا لی ہے۔ اللہ ان کو اور شان عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور رب کائنات رحیل کی والدہ کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین بجان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔